ہماری گفتگو کا عنوان نکاح اور طلاق کا اسلامی تصور ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، ایک بڑے عالم ربانی نے بڑی بات اور بڑی قیمتی بات کہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں ان کی تکمیل کے لیے بہترین طریقہ بھی مقرر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک خالق ہے، خالق کائنات ہے، خالق حیات ہے، اس لیے اللہ پاک سے زیادہ اپنی مخلوق کو کون پہچان سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بہت مہربان اور باریک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر عورتوں کی خواہش بھی رکھی ہے، جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ انسانوں کے لیے عورتوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا۔ اب اس جذبے کی تکمیل کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ انسان جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کرتا، جیسے آج دنیا میں اخلاقی قدروں سے عاری یورپ کے افراد کر رہے ہیں، جو دنیا میں بہت ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک عرب عالم نے یورپ کی موجودہ تہذیب پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ماں باپ بیٹا بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا باپ سے پوچھتا ہے کہ اپنی بیٹی سے زنا کرتے ہوئے اسے کیسا محسوس ہوا، اسی طرح بیٹی سے پوچھتا ہے کہ باپ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اس نے کیا محسوس کیا، اور پھر یہ لوگ بڑے شوق سے اپنے احساسات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے لگام زندگی پر پابندی لگائی اور ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام باتوں کو، خواہ وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، حرام قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کہ بدکاری کے قریب بھی مت جانا، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے کام بھی برائی اور بے حیائی کے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے ایک جملے میں اعلان فرما دیا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ پاک نے خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ بالکل پاکیزہ اور حلال طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں وہ سب حرام ہیں، اس لیے نکاح کے علاوہ دوسرے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے والا مجرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک تنور پر سے ہوا جس کا نچلا حصہ تو بہت کشادہ ہے لیکن اوپر کا حصہ بہت تنگ ہے، یعنی بند ہے۔ اس تنور میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، جب آگ بھڑکتی ہے تو وہ اوپر تک آتے ہیں، لیکن تنور کا منہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر نیچے چلے جاتے ہیں، نچلے حصے میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہم حفظنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے غسل کا بچا ہوا پانی ہو تو کسی اجنبی مرد کو اس سے غسل نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے خیالات پاکیزہ رہیں۔ اللہ پاک نے عورتوں کی جانب میلان اور خواہش کی تکمیل کا بہترین طریقہ نکاح مقرر فرمایا ہے، جسے اسلام نے بالکل آسان کر دیا ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں نکاح انتہائی مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اس کے برعکس فضول خرچی والا نکاح بدترین نکاح ہے، جس کے نتیجے میں زنا آسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نکاح کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ مسجد میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی جاتی ہیں
اور ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس برادران وطن میں نکاح کی جو مجلس میں جو رقص و سرور اور جو شراب نوشی کا دور چلتا ہے اور جو ناچ گانے اور ڈانس اور جو ڈی جے چلتے ہیں اور نشے میں لڑائی جھگڑے کی جو نوبت آتی ہے اور نکاح کی مجلس جو ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہم نے بھی نکاح میں بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، ورنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نکاح بہت آسان تھا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ذریعے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھجوایا، وہ پیغام لے کر گئے تو گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ اسی جگہ لڑکی کے باپ نے خطبہ نکاح پڑھا اور ایجاب و قبول کے بعد نکاح ہو گیا۔ اب پیغام بھجوانے والے صاحب منتظر ہیں کہ رشتہ منظور ہوا یا نہیں۔ جب یہ باہر نکلے اور انہیں بتایا کہ آپ کا رشتہ ان لوگوں نے نامنظور کر دیا اور میرا رشتہ منظور کر لیا اور میں نے نکاح کر بھی لیا، جیسے ہی انہوں نے سنا تو دعا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما بالخیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور خیر کے ساتھ دونوں جمع کرے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ بلا شبہ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کی پیروی دنیا اور آخرت کی نجات، جس کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی نجات پوشیدہ ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے نکاح کو آسان قرار دیا ہے اور ہمیں اس کا پاکیزہ طریقہ بتایا اور پھر نکاح کی زندگی کس طرح بسر کی جائے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی زندگی بہترین انداز میں گزار کر ہمارے لیے نمونہ پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسا خوشگوار ماحول تھا، ذرا غور کیجئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے؟ فرمایا کان بشرا من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، عام انسانوں کی طرح اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے اور گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرتے۔ عام لوگ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں سے خوش ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے تاجدار ہیں، گھر میں آئے ہیں تو اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہ کسی بات پر ہنستے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ گھر کے کاموں میں کوئی مشورہ فرماتے ہیں۔ نہیں، آپ باعظمت پیغمبر ہیں، آپ جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، آپ پیغمبروں کے پیغمبر ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اور آپ سے بہتر اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا۔ لیکن آپ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود گھر والوں کے ساتھ خوش مزاج تھے اور ان کے ساتھ بھلا سلوک فرماتے تھے۔ فرمایا کان بشرا من البشر، عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ، بہت سنجیدہ اور خوش مزاج بن کر گھر میں نہیں رہتے تھے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ گھر میں جاتے ہیں تو جلالی بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم قوام ہیں۔ مردوں کو یہ زیادہ یاد رہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، گھر میں آتے ہیں تو جلالی بن جاتے ہیں، مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ یہ مزاج نبوت سے بہت دور ہے، یہ مزاج نبوت سے بہت دور ہے۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے تھے، محبت بھری زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے جب تک پردے کا حکم نہیں اترا تھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کہ میں گزر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کھانے میں شریک کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوشت میں سے جہاں سے کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! قربان جائیے آقا کی سنت پر اور آقا کے طور طریقے پر کیسا حسن سلوک ہے، کیسی خوبصورت زندگی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہی انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بار بار تذکرہ فرماتے تھے۔ غرض یہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جائے اور نباہ کی شکلیں اختیار کی جائیں۔ مرد و عورت انسان ہیں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مزاج نہیں ملتا، نکاح ہو گیا، شوہر اور بیوی کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، شوہر عام ہے تو بیوی املی ہے اور شوہر املی ہے تو بیوی عام ہے، یا ایسا ہو گیا کہ بیوی بہت تیز مزاج کی آ گئی، بد زبان ہے، یا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے، یا وہ گھر کے انتظامات میں حصہ نہیں لیتی ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، یا اس کے برعکس شوہر کا مزاج گرم ہے، کوئی بے حیائی کی عادت ہے، بیوی کے حقوق کی عادت نہیں ہے، یا زوجین میں سے کوئی کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رفیق حیات کا حق زوجیت ادا نہ کر سکے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں اسی حال میں پوری زندگی گزار دیں، جیسا کہ دوسرے بعض مذاہب میں ہے کہ جس سے ایک بار نکاح ہو گیا اب 7 جنم تک اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور دوسری صورت، دوسری شکل یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے اس رشتے کو ختم کر دیا جائے تاکہ مرد و عورت آزاد ہو جائیں اور کہیں نکاح کر لیں۔ ممکن ہے کہ شوہر کو اس سے بہتر بیوی مل جائے اور ممکن ہے کہ بیوی کو اس سے بہتر شوہر مل جائے جس کے ساتھ نباہ ممکن ہو سکے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا قانون ہے، قانون طلاق ہے کہ جب آخری درجے میں نباہ کی کوئی شکل باقی نہ رہے اس وقت نافذ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن میں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں طلاق کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ آج کل یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ قرآن میں 3 طلاق کا تذکرہ نہیں ہے۔ ابھی 2-4 دن قبل ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں 3 طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے، حدیث میں 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ بعض اس طرح کے جاہل لوگ جو سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ بہت سارے دانشور سمجھائے جانے والے افراد موقع بموقع اس کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ دراصل اسلامی احکامات اور قوانین کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، پھر جو چیز خلاف عقل محسوس ہوتی ہے اسے رد کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ شریعت میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، شریعت میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ انسان کو پہلے مرحلے میں یہ حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں اس کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی آسمانی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے شریعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک لامحدود علم کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں انسانوں کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے کہ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈال کر پانی پیا اور اڑ گئی۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ بتاؤ اس چڑیا نے سمندر کا کتنا پانی کم کیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ چڑیا نے جتنا پانی پیا ہے اس کو سمندر کے لامحدود پانی سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ تب حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا اور تمہارا اور کائنات کے سارے انسانوں کا علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کہ تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ قرآن میں 3 طلاق کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، وہ قرآن کے خلاف بولتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، فرمایا کہ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو اچھے طریقے سے اپنے نکاح میں باقی رکھنے دیں، اپنے نکاح میں باقی رہنے دیں یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ آگے فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فرمایا کہ اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی
کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے پہلے شوہر پر حلال نہیں ہو سکتی، پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ یہ تیسری طلاق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق لامحدود تھی، لوگ بیویوں کو 1000 طلاق دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے۔ یہ ایک ایسا متناہی سلسلہ تھا جس میں بیوی کے لیے ضرر تھا۔ اللہ پاک نے طلاق کو 3 تک محدود کر کے عورتوں پر ہونے والے ظلم کو ختم فرما دیا اور لامحدود طلاق کو محدود کر دیا اور رجوع کی مہلت 2 طلاق تک رکھی۔ اب جیسے ہی کسی نے تیسری طلاق دی تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ فرمایا اے پیغمبر کہہ دو جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ ان کو عدت کی دنوں میں ان کے گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ ہاں اگر وہ سری بے حیائی کرے تو نکال دینا چاہیے۔ یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ فرمایا اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت یعنی سبیل پیدا کرے۔ میرے عزیزو، چونکہ نکاح کی زیادہ تر ذمہ داریاں جیسے مہر، دان، نفقہ اور حق سکنی وغیرہ شوہر پر عائد ہوتی ہے، اس لیے طلاق کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام نے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا نے ایک عورت سے میرا نکاح کیا اور اب وہ ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے غلام اور باندی کا نکاح کرا دیتے ہیں اور پھر بعد میں ان میں جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الطلاق من اخذ بالساق، فرمایا کہ طلاق کا اختیار تو اسی کو ہے جس نے پنڈلی کو تھام رکھا ہے یعنی شوہر۔ اب دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کی طرح عورت کو بھی کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ مساوات کے خلاف ہے اور عورت پر ظلم ہے۔ مساوات تو یہ ہے کہ دونوں کو طلاق کا اختیار دیا جائے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ وہ لوگ بھی اسلامی قانون طلاق پر اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے خود اپنی بیویوں کو برسوں سے لٹکا کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ علماء مسلمان عورتوں کو انصاف کیوں نہیں دلاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم انصاف دلاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ ویسے اس ملک میں سب سے بڑی ناانصافی اگر کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ ہمارے وزیر اعظم کی بیوی سے ہے جسے 40-45 سال پہلے چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ پہلے انہیں انصاف دلانا چاہیے۔ الحمدللہ قانون طلاق کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے، نہ ہمارے یہاں گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے نہ چولہا بھڑکتا ہے۔ حیرت ہے کہ ان حادثات میں ہمیشہ صرف عورتوں کی ہی موت ہوتی ہے۔ دراصل مرد جب عورت سے تنگ آ جاتا ہے اور طلاق کا راستہ بھی اسے نہیں ملتا تو پھر وہ اپنی بیوی کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ کر فرار ہو لیا جائے۔ بعض مذاہب کے ماننے والوں میں طلاق کا نظام عدالت سے جڑا ہوا ہے، یعنی مرد عدالت کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عدالت سے فیصلہ کروانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز قارون کی دولت، اور دوسری چیز حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، اور تیسری حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہمارے ملک کے آشرموں میں آج ہزاروں نہیں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جنہیں ان کے شوہر چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں اور وہ تڑپ رہی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طلاق رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ طلاق کا حق مرد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ نکاح کی دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور فطری طور پر صبر و تحمل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اس میں زیادہ ہوتی ہے۔
اگر عورتوں کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو یقیناً طلاق شرح جتنی آج ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا۔ اللہ تعالی حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس نے اپنی حکمت کے تحت مرد کو طلاق کا اختیار دیا اور عورت کو خلا کا حق دیا ہے، اسے بالکل محروم بھی نہیں رکھا۔ عورت اسلام میں بالکل مجبور اور مظلوم یا کسی کی دست نگر نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو جتنا معزز اور با اختیار بنایا ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے عورتوں کے حقوق اور اختیارات اور اعزازات سے نوازا ہو، جس نے عورتوں کو اتنے حقوق دیے ہو، عورتوں کو اتنی عزت بخشی ہو جتنی اسلام نے عزت بخشی ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں حلالے کا جو تصور ہے وہ یہ کہ کسی کو پیسے دے کر اس سے عورت سے نکاح کر لیا جائے یا اس عورت سے نکاح کرا دیا جائے، اور ایک دو روز کے بعد جب وہ طلاق دے دے گا تو پھر یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ حلالے کا اسلامی تصور نہیں ہے، سن لو سب غور سے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ حلالے کا اسلامی تصور نہیں ہے۔ حلالے کا اسلامی تصور یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور عدت گزرنے کے بعد بیوی کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس نیت کے ساتھ اب میں بقیہ پوری زندگی اسی شوہر کے ساتھ بسر کروں گی، یہ نیت رکھے وہ عورت، اور پہلے نکاح کے وقت جو نیت اس نے کی تھی دوسرے نکاح کے وقت بھی وہی نیت کرے کہ اب وہ پوری زندگی اس شوہر کے ساتھ گزارے گی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ حلالے کا صحیح تصور ہے۔ اس کے برعکس جو منصوبہ حلالے کا جو بتایا جاتا ہے، حلالہ جو منصوبہ، اس کے برعکس جو منصوبہ بند حلالہ کیا جاتا ہے، اس کے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ معلوم ہوا کہ حلالہ ایک اتفاقی عمل ہے، نہ کہ منصوبہ بند کوئی عمل۔ اگر کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے یا کرواتا ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی وجہ سے لعنت فرمائی ہو وہ کام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس شخص کی غلطی ہے نہ کہ قانون حلالہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر حلالہ کرنے والوں کو میرے سامنے لایا جائے تو میں قسم بخدا ان کو سمسار کر دوں گا۔ آج منصوبہ بند حلالہ کرنے والوں نے اسلام دشمنوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اسی کو اسلامی حلالہ تصور کر کے اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی آج ان نازیبہ حرکتوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اس بدنامی کا سبب خود مسلمان بن رہے ہیں، جو کہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ اسلامی قوانین میں کسی طرح کے ظلم اور ناانصافی کا شائبہ تو شائبہ شبہ تک موجود نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان کے تنزل کا سبب ترک پابندی اسلام ہے، اسلام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، طلاق کے تعلق سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم بات ارشاد فرمائی ہے، ابغض الحلال الی اللہ طلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اس لیے اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ کو ایک شخص کے تعلق سے اطلاع دی گئی کہ اس نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میرے جیتے جی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے گا اور اس کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا؟ 3 طلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج ہمارے نوجوان معمولی باتوں پر 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کوئی راستہ بتا دیجیے، کوئی تو راستہ نکالیے۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ علماء شریعت بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ علماء شریعت بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ 3 طلاق دینے کی یہ سزا ہوتی ہے کہ اب بیوی شوہر کے لیے بالکل حرام ہو جاتی ہے۔ عورت کو بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جس نے اسے 3 طلاق دے دیا ہو۔ 3 طلاق کے بعد رجوع
کی مہلت نہ ملنا بیوی کے لیے ایسے جذباتی عجلت پسند اور غصے والے شوہر سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے شوہر کو ہمیشہ 3 طلاق سے گریز کرنا چاہیے، اور جب ضرورت ہو تو 1 طلاق دینا چاہیے۔ جب عدت گزر گئے تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں چاہیں تو نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں سہولت اور عافیت ہے۔ بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ ایجاب و قبول 3 مرتبہ کروایا گیا تھا، اس لیے لفظ طلاق بھی 3 مرتبہ بولنا ضروری ہے۔ یہ جہالت ہے اور ناواقفیت کی بات ہے۔ اس لیے نکاح سے قبل ازدواجی زندگی کے اصول و ضوابط معلوم کر لینے چاہیے، اور اگر باضابطہ اس کا تربیتی کورس جاری کر دیا جائے اور علماء اکرام رہبری کریں اور نکاح کی زندگی اور طلاق سے متعلق ہدایات دیں تو شرح طلاق میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں نکاح اور طلاق کے صحیح اسلامی تصور کو عام کریں اور شریعت اسلامی کی ہدایات پر عمل کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو حضور کے مطابق گزاریں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزاری ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔